بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے واٹ از ایجوکیشن، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے. ہم سب کو اس ٹاپک کے حوالے سے معلومات کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ایجوکیشن کے حوالے سے بنائی ہے، لیکن اب میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایجوکیشن کے لفظ کو اور اس کی تعریفوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے مختلف فلاسفرز نے کیا مراد لیا ہے، ان سب کو بیان کرنا اور ان سب کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لہٰذا میں نے آج کی ویڈیو ایجوکیشن کے حوالے سے ہی تیار کی ہے، اور صرف ایجوکیشن کو ہی ہم فوکس کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور ہمارا جو موجودہ نظام ہے کیا ایجوکیشن کی جو مختلف لوگوں نے، مختلف فلاسفرز نے جو تعریفیں کی ہیں اس کے اوپر پورا آتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سے کیا مراد ہے. ایجوکیشن کو اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اس سے مراد ہے تعلیم، اور تعلیم جو لفظ ہے وہ عربی زبان کے لفظ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جاننا اور واقفیت حاصل کرنا. کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں اور واقفیت حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم ہے. اور ایجوکیشن جو ہے وہ اگر انگریزی میں دیکھیں تو یہ دو لاطینی لفظ ایجوکیئر سے نکلا ہے. ایجوکیئر، جس میں جو ایجو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ باہر سے ہم کچھ اس طرح کی کوششیں کریں، باہر سے ہم کچھ اس طرح کے عوامل کو استعمال کریں جس کے ذریعے ہم بچے کی جو تربیت ہے اس کو کر سکیں اور اس کے رویے میں تبدیلی لا سکیں. تو ایجو جو لفظ ہے یہ باہر سے کرنے والا ایک عمل ہے جس کے ذریعے بچے کے رویے میں تبدیلی ہوتی ہے. اور جب ہم کیئر کی بات کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کے اندر جو بھی ایبلٹیز ہیں، جو بھی اس کی پوٹینشیل ہے، جو بھی اس کی انٹرسٹ ہے، جو بھی اس کی پرسنالٹی کی خصوصیات ہیں، ان کو ہم باہر لے کر آئیں. یعنی کہ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے باہر لے کر آیا جائے. فرض کریں ایک بچے کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، جبکہ دوسرے بچے کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اچھا لکڑی کا کام کرنے والا بن سکتا ہے، ایک بچہ اچھی ڈرائنگ کر سکتا ہے، ایک بچہ اچھا رائٹر بن سکتا ہے. گویا ہر بچے کے اندر مختلف قسم کی پوٹینشیل ہوتی ہے. تو اس پوٹینشیل کو اور اس کی ان ایبلٹیز کو جب ہم باہر لے کر آتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو جو کچھ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ایجوکیشن ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گی کہ جو مختلف فلاسفرز ہیں انہوں نے ایجوکیشن کی جو تعریفیں کی ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے ہم سوکریٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے. سوکریٹس کے مطابق ایجوکیشن ریفرز ٹو ڈسکور دا یونیورسل principles of truth, beauty and goodness which governs human conduct. اور پلوٹو کے نزدیک ایجوکیشن is the capacity to feel pleasure and pain
at the right moment. It develops in the body, and in the soul of pupil, all the beauty and all the perfection which he is capable of. प्लूटो ने एजुकेशन की ये तारीफ़ की है और सोक्रेट्स के मुताबिक एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कवर किया जाए। अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल ने एजुकेशन की क्या तारीफ़ की है। एरिस्टोटल के मुताबिक एजुकेशन is the creation of sound body. It develops man's faculty, especially his mind, so that he may enjoy the contemplation of supreme truth, goodness, and beauty, of which perfect happiness essentially consists. एरिस्टोटल ने एजुकेशन की ये तारीफ की है। अब हम देखते हैं कि पिस्तालुजी ने एजुकेशन की क्या तारीफ की है। पिस्तालुजी के मुताबिक एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस, and progressive development of an individual. और रूसो के मुताबिक एजुकेशन इज द डेवलपमेंट of an individuality in natural environment. इसके साथ साथ मैं आपके साथ जॉन डेवी की तारीफ उसको भी डिस्कस करना चाहूँगी। जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन एन इंडिविजुअल विच एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल ऑल हिज पॉसिबिलिटीज़। और इसके साथ साथ जॉन डेवी कहता है कि एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड विच इंक्रीज द एबिलिटीज़ टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंसेस। अगर हम एजुकेशन की मॉडर्न तारीफ को देखें
تو ویبسٹر کے مطابق ایجوکیشن از اے پروسیس آف ایکوائرنگ نالج، اسکلس اینڈ the development of powers of reasoning and judgment. It is a process of acquiring knowledge and skills for a particular profession. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ جو ہمارے اسلامی فلاسفرز ہیں ان کی تعریف بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کے مطابق ایجوکیشن سے کیا مراد ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کے مطابق ایجوکیشن is the activity of recognizing God and understanding oneself. اور امام غزالی کے نزدیک education is the activity of enabling an individual to recognize God and discriminate between right and wrong. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شاہ ولی اللہ کی بھی جو ایجوکیشن کی تعریف ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. شاہ ولی اللہ کے مطابق ایجوکیشن از دا ایکٹیویٹی آف ڈیولپنگ دا سینس آف گڈ اینڈ ایول سو دیٹ این انڈیویژل کین چوز دا رائٹ اینڈ ریجیکٹ دا ایول. اب میں نے آپ کے سامنے جو مختلف مغربی فلاسفرز تھے ان کی بھی ایجوکیشن کی تعریفوں کو ڈسکس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلم فلاسفرز ہیں انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ تناظر میں ایجوکیشن سے کیا مراد ہے. عام طور پر ایجوکیشن سے پچھلے وقتوں میں یا اب سے کچھ عرصہ پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایک شخص جس کے مائنڈ میں بہت زیادہ علم ہو، وہ نالج سے بھرا ہوا ہو، اسی کو ایجوکیٹڈ کہا جاتا تھا. یعنی کہ اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص جب پیدا ہوتا ہے یا اس کے ابتدائی دور میں کسی بھی شخص کا جو ذہن ہے وہ خالی برتن کی مانند ہوتا ہے جس میں کوئی بھی معلومات پہلے سے موجود نہیں ہوتی. لہٰذا ایک ٹیچر یا ماحول یا گھر کے افراد اس کے ذہن میں جو کچھ بھی ڈالنا چاہیں وہ ڈال دیتے ہیں. گویا ایک بچے کی اپنے سے کچھ بھی پوٹینشیل نہیں ہے، اس کی کچھ بھی ایبلٹیز نہیں ہیں، اس کی کچھ بھی نیڈز نہیں ہیں. لیکن موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ خالی برتن کی مانند نہیں ہے یا ایک بچہ خالی سلیٹ کی مانند نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو کچھ چاہے ہم وہ لکھ دیں، بلکہ ہر بچہ دوسرے بچے سے اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے، اپنی ایبلٹیز کے حوالے سے، اپنی پوٹینشیل کے حوالے سے مختلف ہے. ہر بچے کے اندر مختلف قسم کی جو ایبلٹیز ہیں، مختلف قسم کی کوالٹیز ہیں. ہر بچہ دوسرے بچے سے ہر لحاظ سے مختلف ہے، اپنی ذہانت کے حساب سے، اپنی ایبلٹیز کے حساب سے، اپنی انٹرسٹ کے حساب سے. لہٰذا موجودہ دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بچے کو مختلف قسم کی معلومات دے دیں، بلکہ موجودہ تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ بچے کا ایک طرف تو ہیڈ ترقی کرے، یعنی کہ بچے کو ہم مختلف قسم کی نالج دیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہو سکے یا اس کے رویے میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں آئیں کہ وہ معاشرے میں مطابقت حاصل کر سکیں، وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے ایک پروڈکٹیو ممبر بن سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی بھی بچے کے ہم جو ہارٹ ہے اس کو ہم ترقی دیں.
یعنی کہ اس کے اندر مختلف قسم کی فیلنگز کو ہم لوگ پیدا کر سکیں، اس کے اندر مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوں۔ فرض کریں کہ اگر وہ کسی بھی اردو کا ایک ٹاپک پڑھ رہا ہے جس میں کہ اس کو ہمدردی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اسے اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہمدردی کسے کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ اس نے کس طرح تعاون کرنا ہے، دوسروں کا اس نے کیسے بھلا کرنا ہے، اور دوسروں کے بارے میں اس نے کس طرح اچھا سوچنا ہے، دوسروں کی مشکلات کو اس نے کس طرح حل کرنے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو بچے کا ہیڈ ترقی کر رہا ہے، بچے کا ہارٹ ترقی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کا ہینڈ بھی ترقی کرے، یعنی کہ بچے کے اندر مختلف قسم کی ہم پریکٹیکل سکلز پیدا کر سکیں۔ اس طرح کی مہارتیں ہم بچوں کے اندر پیدا کریں کہ بچہ ان مہارتوں کو اپنا کر اپنے معاشرے میں اس قابل ہو سکے کہ وہ ایک ہیلدی اور ہیپی لائف گزار سکے۔ اسی لیے آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ایک طرف ہم اگر بچے کو جنرل نالج دے رہے ہیں یا بچے کو جنرل ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ووکیشنل ایجوکیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے، بچے کو پریکٹیکل نالج کا دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ بچہ اس معاشرے میں مطابقت حاصل کر سکے اور ایک اہم فرد کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ لہٰذا ان تینوں ڈومینز کے درمیان کوارڈینیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایجوکیشن ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بچے کا ہیڈ ترقی کرے، بچے کا ہارٹ ڈیولپ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کا ہینڈ بھی ڈیولپ ہو، یعنی بچے کے اندر کچھ پریکٹیکل سکلز بھی آنی چاہیے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے فرض کرے میں نے اگر میتھ کا ایک کویسچن جو کہ ہمارے ایڈیشن کے بارے میں ہے اس کو اسکول میں سیکھا ہے، تو اگر میں بازار میں کچھ سودا سلف لینے جاتا ہوں تو میں نے وہ میتھ کا جو ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے اسے کس طرح استعمال کرنا ہے، یا اگر میں نے فرض کریں ایک اردو کا پیراگراف پڑھنا سیکھا ہے تو میں راستے میں جاتے ہوئے مختلف جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے، یا اگر فرض کریں بجلی کا بل آ جاتا ہے تو میں نے بجلی کا بل کیسے پڑھنا ہے، اگر گھر کے اندر ٹیلی فون کا بل آ جاتا ہے تو اس نے ٹیلی فون کے بل کو کیسے پڑھنا ہے، اگر فرض کریں کوئی نیوز آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر تو اس نے نیوز کو کیسے پڑھنا ہے، نہ صرف اردو میں بلکہ انگلش میں اس نے کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کو کیسے سمجھنا ہے کہ اس لائن کا یا اس نیوز کا کیا مطلب ہے۔ تو بچہ جو کچھ بھی اسکول میں علم حاصل کرے، جب اس کا عملی زندگی میں اطلاق کرتا ہے تو یہی ایجوکیشن ہے۔ بچہ مختلف چیزوں کو آبزرو کر سکے، اور آبزرو کرنے کے بعد وہ مختلف چیزوں کا انالیسس کر سکے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ درست ہے، کون سی چیز غلط ہے، اور وہ مختلف چیزوں کا آپس میں کمپیریزن کر سکے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کے اوپر فوقیت حاصل ہے اور وہ کیوں حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر چیز کی خوبی اور خامی کو سمجھ سکے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز فیکٹ ہے اور کیا چیز جو ہے وہ ایک جسٹ اوپینین ہے، اور ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کر سکے۔ گویا آبزرویشن، انالیسس اینڈ ایویلیویشن، ایک بچے کے اندر جب یہ کوالٹیز پیدا ہوں تو ہم اسے ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ کے درمیان کوارڈینیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ویورز، آج میں نے آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات دی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔